رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ عز و جل اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کے درس میں آپ نے یہ سماعت کیا کہ دل میں پیدا ہونے والا وسوسہ اور اس کو کر لینے پر ابھارنے والی میلان نفس اور اعتقاد، یہ ایسے وسوسات ہیں کہ جن پر انسان کا اختیار نہیں۔ اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے گناہ سے رک جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں نیکی لکھنے کا حکم دیتا ہے، اور اگر کسی اور وجہ سے رک جائے تو اسے نیکی اس کے نام اعمال میں نہیں لکھی جاتی۔ بہرحال جب کوئی شخص گناہ کا عزم کرے، پھر کسی سبب سے اس کے لیے گناہ کرنا مشکل ہو جائے یا غفلت کے باعث اس گناہ کو نہ کر سکے، تو اس کے لیے کیسے نیکی لکھی جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما یحشر الناس علی نیاتہم، یعنی بے شک قیامت میں لوگوں کو ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ جو شخص رات کو اس بات کا عزم یعنی ارادہ کر لے کہ صبح کسی مسلمان کو قتل کرے گا یا کسی عورت سے زنا کرے گا، پھر اسی رات میں اگر وہ بندہ مر جائے تو وہ گناہ پر اصرار کرتا ہوا مرا، اور اسے اس کی نیت پر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، حالانکہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا تھا، گناہ کا مرتکب نہیں ہوا تھا۔ اور اس معاملے میں، اس سلسلے میں اس پر قطعی دلیل یہ حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 2 مسلمان اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے، یعنی قتل کرنے والا اور جس کا وہ قتل کیا گیا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل تو جہنم کا مستحق ہے، قتل کرنے والا تو، مگر مقتول جس کا قتل ہوا ہے اس کا کیا گناہ؟ ارشاد فرمایا، وہ بھی تو اپنے مد مقابل کو قتل کرنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ تلوار لے کر وہ بھی تو نکلا تھا، لہٰذا وہ بھی اس گناہ کا مرتکب ہوا، یعنی قتل کا، دونوں جہنم میں جائیں۔ اس حدیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ مقتول صرف ارادے کے سبب سے اہل نار میں سے ہو گیا، حالانکہ اسے مظلومیت کی حالت میں قتل کیا گیا تھا، تو اس بات کا کیسے گمان کیا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک نیت اور پختہ ارادے پر پکڑ نہیں فرمائے گا؟ بلکہ ہر وہ پختہ ارادہ جو انسان کے اختیار کے تحت داخل ہے اس پر مواخذہ ہوگا، اس پر پکڑ ہوگی، سوائے یہ کہ وہ نیکی کے ذریعے اس کو مٹا دے۔ اور ندامت کے سبب سے عزم کو توڑنا، ارادے کو ختم کرنا، یہ بھی نیکی ہے۔ اور اسی
وجہ سے اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ رہا کسی رکاوٹ کے سبب سے مراد کا فوت ہو جانا تو یہ نیکی نہیں ہے۔ جہاں تک خواتیر یعنی وسوسات، حدیث نفس اور شدید خواہش یعنی طبیعت کا میلان کا تعلق ہے تو یہ تمام چیزیں اختیار کے تحت داخل نہیں ہیں، اس پر بندے کا اختیار نہیں ہے، لہٰذا ان پر مواخذہ کرنا یہ طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ جی میں ہے یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا۔ جب یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا تو چند صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، ہم پر ایسی بات کا حکم نازل ہوا ہے جو ہماری طاقت کے باہر ہے، کیونکہ ہمارے دلوں میں ایسی باتیں بھی گزرتی ہیں کہ ان کا دل پر جمنا ہمیں پسند نہیں ہوتا، مگر ان پر بھی حساب ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم بھی یہودیوں کی طرح یہ کہنا چاہتے ہو کہ سمعنا و عصینا، یعنی ہم نے سنا اور نہیں مانا، بلکہ تم یہ کہو سمعنا و اطعنا، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے یہ کہا سمعنا و اطعنا، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ اس کے 1 سال کے بعد ان پر آسانی فرماتے ہوئے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا، اللہ پاک کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ دل کے جو اعمال بندے کے دائرے اختیار میں نہیں ہیں ان پر مواخذہ اور پکڑ نہیں ہوگی۔ دل میں پیدا ہونے والی کیفیات کے متعلق یہ وضاحت کافی ہے۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ دل میں گزرنے والی ہر بات وسوسہ ہے اور بقیہ 3 قسمیں کے درمیان فرق نہیں کرتا تو وہ یقیناً غلطی پر ہے۔ دل کے اعمال پر مواخذہ کیوں نہیں ہوگا جبکہ تکبر، خود پسندی، ریا، منافقت، حسد وغیرہ بھی دل کے اعمال میں سے ہیں، بلکہ کان، آنکھ اور دل کے جو اعمال بندے کے اختیار میں ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نامحرم عورت پر بلا اختیار نظر پڑ جائے تو اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ راستے میں گزرتے ہوئے، چلتے جاتے ہوئے راستے میں کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ گئی اور فوراً نظر پھرا لی تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اس پر مواخذہ نہیں، لیکن اگر دوسری بار نظر ڈالی تو اس پر مواخذہ ہوگا کیونکہ یہ اس کے اختیار میں تھا۔ پہلی نظر تھی وہ بلا اختیار تھی اور یہ تو دوسری مرتبہ نظر ہے وہ ارادے اور اختیار کے ساتھ ہے، اس پر مواخذہ ہوگا۔ بس یہی حکم دل کے خواتر اور وسوسوں کا بھی ہے، بلکہ دل کا مواخذہ تو سب سے پہلے ہونا چاہیے کیونکہ اصل یہی دل ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا التقویٰ ہونا، تقویٰ یہاں ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم۔ قربانیوں کے بارے میں اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ ہرگز اللہ کو نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری اللہ کی بارگاہ میں باریاب ہوتی ہے۔ تقویٰ اللہ کی بارگاہ میں باریاب ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاثم حواز القلوب، یعنی گناہ دلوں میں کھٹکنے والی چیز ہے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البر
ما اطمأن الیہ القلب وَإِنْ أَفْتُوكَ وَأَفْتُوكَ، یعنی نیکی وہ ہے جو دل پر، جس پر دل مطمئن ہو، اگرچہ مفتی تمہیں جو بھی فتویٰ دے، اگرچہ مفتی تمہیں جو بھی فتویٰ دے۔ ہم یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر مفتی کے دل نے کسی چیز کو واجب کر دینے کا فیصلہ کیا، حالانکہ وہ اس معاملے میں خطا کار ہو، غلطی پر ہو، تب بھی اسے ثواب ملے گا۔ بلکہ جو شخص یہ گمان کرے کہ باوضو ہے تو اس پر نماز پڑھنا لازم ہے، پھر اگر اسے نماز پڑھنے کے بعد یاد آئے کہ اس نے وضو نہیں کیا تھا تو اسے بھی اس کے فعل کا ثواب ملے گا، اگرچہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اگر یاد آنے کے باوجود وضو نہ کیا اور ایسے ہی نماز پڑھ لی تو اس پر عذاب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے وضو کیا تھا اور 1-2 گھنٹے کے بعد وہ بھول گیا کہ میرا وضو ہے یا نہیں ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ اس کا وضو ہے، وہ اسی سے نماز پڑھے، نئے وضو کی حاجت نہیں۔ ان تمام معاملات میں اعضاء کے بجائے دل کی طرف نظر کی گئی کہ دل میں کیا تھا۔ ذکر کرتے وقت وسوسوں کا مکمل ختم ہونا ممکن ہے یا نہیں؟ یاد رہے، دل پر نگاہ رکھنے والے اور اس کی صفات اور عجائب میں غور و فکر کرنے والے علماء کا اس میں اختلاف ہے، اور اس سلسلے میں 5 گروہ میں منقسم ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے وسوسہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، یعنی جب بندہ ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور خنس کا معنی رک جانا ہے، تو گویا شیطان وسوسہ ڈالنے سے رک جاتا ہے۔ جب اذان کہی جاتی ہے، ذکر ہے اذان، تو شیطان جہاں تک آواز جاتی ہے بھاگ جاتا ہے، اذان کے بعد فوراً واپس آتا ہے۔ تکبیر جب کہی جاتی ہے تب وہ فوراً بھاگ جاتا ہے، جب تکبیر ختم ہوتی ہے تو واپس لوٹ آتا ہے، اور جہاں صف میں جگہ باقی ہوتی ہے وہاں آ کر کھڑے ہو جاتا ہے۔ اسی لیے صفوں کو درست کرنے اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہنے کا حکم یہ اسی لیے ہے کہ جہاں بندے کے بیچ کے اندر، 2 آدمی کے بیچ میں اگر جگہ باقی رہتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان وہاں مینڈے کی شکل کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے اور نماز کی حالت میں لوگوں کے دلوں کو مشغول کرتا ہے اور خیالات میں ابھار کر اس کی نماز کو خراب کرتا ہے۔ الغرض ایک گروہ کا کہنا یہ ہے کہ جب بندہ ذکر کرتا ہے تو شیطان رک جاتا ہے وسوسہ ڈالنے سے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، درود شریف پڑھتے رہیں، کلمہ پڑھتے رہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں، شیطان دور ہٹے گا اور کمزور ہوگا۔ دوسرا گروہ کا یہ کہنا ہے کہ وسوسے بالکل ختم نہیں ہوتے بلکہ جاری رہتے ہیں، مگر وسوسے کی جو تاثیر ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے دل جب ذکر میں مستغرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، تو وسوسوں کا اثر قبول کرنے سے پردے میں آ جاتا ہے دل، جیسا کہ اپنی سوچوں میں گم شخص بعض اوقات محفل میں ہوتے ہوئے بھی گفتگو سمجھ نہیں رہا ہوتا، اگرچہ آواز اس کے کانوں میں ٹکراتی لیکن وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہا، اس لیے کہ وہ اپنی سوچ میں گم ہے، وہ دوسری کام میں لگا ہوا ہے، جس کی زندہ جاوید مثال موبائل ہے کہ جب کوئی آدمی اس کے اندر مشغول ہوتا ہے
یا گیم کھیلتا ہے، اس کو آواز دی جاتی ہے تو اس کو سنائی نہیں دیتا، اس کے پاس سے کوئی نکل جاتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، اس کے آس پاس میں کوئی آ کر بیٹھ جاتا ہے اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ دوسرے کام کے اندر مستغرق ہے۔ اس طرح جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مستغرق ہو جاتا ہے تو وسوسوں کا اصل قبول کرنے سے دل میں پردہ آ جاتا ہے۔ تیسرے گروہ کا یہ کہنا ہے کہ وسوسے نہ ختم ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کا اثر زائل ہوتا ہے، البتہ دل ان کے اثر سے مغلوب نہیں ہوتا۔ یعنی ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ دل پر وسوسے غالب نہیں آتے ضرور ہیں، اثر بھی باقی رہتا ہے، لیکن دل اس کے اثر سے مغلوب نہیں ہوتا۔ شیطان گویا دور ہی سے حالت ضعف میں وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے۔ چوتھا گروہ یہ کہتا ہے کہ کسی لمحہ ذکر کی حالت میں وسوسے ختم ہو جاتے ہیں اور کسی پل وسوسوں کے سبب ذکر ختم ہو جاتا ہے، اور قریب وقت میں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، یعنی کبھی ذکر غالب آ جاتا ہے، کبھی وسوسے غالب آ جاتے ہیں۔ جب ذکر غالب آ جاتا ہے تو بندہ حضور قلب کے ساتھ نماز میں رہتا ہے، جب وسوسے غالب آ جاتے ہیں تو اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون سی سورت پڑھی گئی اور کب رکوع ہوا کب سجدہ ہوا۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ حدیث پاک میں بوقت ذکر شیطان کے پیچھے ہٹ جانے کا ذکر آیا ہے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر کے باوجود وسوسے آ رہے ہوتے ہیں اور اس کی صورت صرف یہی بن سکتی ہے۔ اور پانچواں گروہ یہ کہتا ہے کہ وسوسہ اور ذکر کبھی منقطع نہیں ہوتے، بلکہ دونوں کا عمل اپنی اپنی جگہ جاری رہتا ہے۔ جس طرح انسان اپنی آنکھوں سے بیک وقت دو الگ الگ چیزیں دیکھ لیتا ہے، اس طرح دل پر بھی بیک وقت دونوں چیزیں جاری ہوتی ہیں، ذکر بھی جاری ہوتا ہے اور وسوسے بھی جاری رہتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا موقع بیان یہ کرتے ہیں کہ تمام مذاہب جو ہے پانچوں گروہ صحیح ہیں، لیکن ان میں وسوسوں کی تمام قسموں کا احاطہ نہیں کیا گیا، بلکہ ہر گروہ نے وسوسے کی ایک قسم پر نظر کی ہے اور اس کے بارے میں خبر دی ہے، حالانکہ وسوسوں کی متعدد الگ الگ بے شمار قسمیں ہیں۔ وہ کون کون سی قسمیں ہیں، اسے انشاءاللہ کل سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں وسوسات سے محفوظ فرمائے اور ہمارے دلوں پر اللہ تعالیٰ وسوسوں پر ذکر کو غالب کر دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔